بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چند روز پہلے آپ سے بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں ان کی ترتیب میں شروع میں 7 طوال ہیں۔ اب جو اس وقت منزل کے اندر صورتیں چل رہی ہیں یہ معین کہلاتی ہیں، وہ صورتیں جن میں 100 یا اس سے کچھ زائد آیات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن میں 2 3 صورتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو آپ نے قرآن پاک کا حصہ سنا ہے اس میں سورہ رعد کل ہم نے شروع کی تھی، اس کے حوالے سے میں نے 1 2 بات عرض کی تھی، اس سورہ رعد کا بقیہ حصہ سنا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے پوری سورت، آج آپ نے وہ سنی۔ اس کے بعد 14ویں پارے کے آغاز میں سورہ حجر، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم سمود، اس کا ایک لقب حجر بھی ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، وہ سورہ حجر سنی۔ اس کے بعد سورہ نحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ سورہ نحل آج آپ نے مکمل تو نہیں ہوئی لیکن آدھی سے زیادہ آج آپ نے سورہ نحل الحمدللہ سنی۔ آج جہاں سے بالکل منزل کا آغاز ہوا ہے سورہ رعد کا بقیہ حصہ، اس میں ایک چھوٹا سا جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر انسان کی ایک دیرینہ خواہش ہے، اس کا جواب ہے اس میں۔ آپ کسی سے کبھی بات کر کے دیکھیں، آپ صبح سے شام تک کی اپنی زندگی پر اگر غور کریں، آپ چاہے ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں یا اور مزدوری کرتے ہیں، کوئی بھی ہے، صبح سے شام تک کی آپ کی کوشش کا اگر ماحصل آپ سے کوئی پوچھے کہ جی کوشش کیوں کرتے ہیں، تو ایک تقریباً مشترکہ جواب سب کا ملے گا کہ جی تاکہ میں سکون اطمینان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ اور اس میں کافر اور مسلم کا بھی کوئی امتیاز نہیں، ہر شخص اسی وجہ سے کوشش کرتا ہے۔ ہماری آج کل غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے اطمینان اور سکون تلاش کر رکھا ہے مادیت میں۔ جن کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، چلیں وہ تو الگ بحث ہے نا، تو اللہ کو مانتے نہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر الحمدللہ یقین ہے، اللہ اسے قائم رکھے، آمین۔ اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا کا لفظ عربی زبان میں اس کو حرف تنبیہ کہا جاتا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ جہاں بہت زیادہ جھنجھوڑ کے کوئی بات کی جائے، خبردار، توجہ سے سنو، پوری بات غور سے سنو۔ اور یہاں اس آیت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سکون حاصل کرنے کے، قلوب کا اطمینان حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مال و دولت بھی ہے، عیش پرستی بھی ہے، خدا نخواستہ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ساتھ ہی اس میں سے ایک طریقہ اللہ کا ذکر بھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا ترجمہ علماء نے یہ لکھا ہے بعض حضرات نے کہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر وہ واحد چیز ہے جس میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ دلوں کا اطمینان اللہ نے کہیں نہیں رکھا۔ یہاں ایک اصولی بات آپ کے علم میں ہوگی، میں ویسے اس کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے راحت اور سکون، ایک ہوتا ہے سکون اور راحت کے اسباب، سامان۔ اس پیسے کے ذریعے ہم سامان حاصل کر لیں گے، سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ سکون خالصتاً اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو انسان کے دل سے جس کا تعلق ہے۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو سب سے سچی ہے، اس کے اندر کہا جا رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آج کل ہم ذکر سے اتنے ہی زیادہ غافل ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز ذکر کی بہترین صورت ہے، 100% ہے، لیکن دیگر جو ذکر کی صورتیں ہیں آپ غور کیجئے گا، قرآن میں مختلف مقام پہ آتا ہے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزے کا، مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کثرت کے ساتھ کرو، کثرت سے روزے رکھو، بلکہ کہا ہے ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے
نماز اقیم الصلاۃ، لیکن کثرت سے نماز پڑھو کہیں نہیں ہے۔ لیکن جہاں ذکر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قرآن میں، وہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کا ذکر حکم ہے باقاعدہ کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا یا اس کی عادت بنانے کا یہ بہترین موقع ہے، یہ رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے سمجھانے کے لیے، اگر آپ 5 اور بعضوں نے 6 تسبیحات لکھا ہے، تسبیحات 5 یا تسبیحات 6، اگر آپ ان کا معمول بنا لیں تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے گا انشاءاللہ۔ مختصر تسبیحات ہیں اور یقیناً آپ اس سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، میں اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے پڑھنے کی انشاءاللہ۔ وہ تسبیحات 5 یا 6 کیا ہیں؟ ایک تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 3۔ اس کو آپ تیسرا کلمہ اگر پورا پڑھ لیتے ہیں یہ بھی ہے، لیکن بہتر بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ الگ الگ پڑھ لیں، سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اور یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ تسبیحات کوئی جنتر منتر نہیں ہوتی کہ آپ توجہ کہیں ہیں، بیٹھے کہیں ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، فون پہ بھی ساتھ ساتھ لگے ہوئے، ساتھ ساتھ کھٹا کھٹ وہ بھی چل رہی ہے۔ ذکر کا اصل مطلب یہ ہے توجہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کسی کو یاد کرتے ہیں تو اصل دل بھی متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی سمجھیں، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر چیز سے منزہ ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات۔ پورا کانشیس ہو کے ایک تسبیح اس کی پڑھیں۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، جتنی تعریف ممکن ہے سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، تمام کبریائی بڑائیاں آگے آپ قرآن میں آئے سنیں گے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی جتنی کبریائی ہے ساری اللہ کے لیے ہے۔ یہ تصور قائم کر کے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھیں، 3 تسبیحات ہو گئی۔ اور افضل الذکر، یہاں پہ لکھا ہوا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ ساتھ ساتھ اگر محمد الرسول اللہ بھی کچھ یعنی وقفے کے بعد کہتے رہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ 4 تسبیحات ہو گئی۔ 5ویں تسبیح درود شریف، بہت ہی زیادہ اس کے اثرات۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، محدثین نے نقل کی ہے حدیث، کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہم تو سمجھتے ہیں نا صرف 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، اس کے علاوہ بہت سے فرشتے ہیں، بعضوں نے 24-25 فرشتے لکھے ہیں، ہر شخص کے ساتھ رہتے ہیں، حفاظت کے بھی ہیں۔ 2 فرشتے لکھا ہے کہ انسان کے ہونٹوں کے قریب رہتے ہیں اور ان کا پورا سلسلہ ہے وہاں تک۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے، آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو زمین میں اسی نیت سے رہتی ہے، یہ جہاں کسی کے زبان مبارک سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود کے الفاظ نکلے، فوراً وہ درود کے الفاظ لے کے بڑے ادب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتے ہیں۔ تو درود کی تسبیح پڑھیں، جو بھی درود آپ کے لیے سہولت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد یہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمد ما آلہ یہ پڑھ لیں۔ اور بعض بزرگوں نے سمجھانے کے لیے ایک بات نقل کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں جیسے مختلف دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں، اینٹی بایوٹک ہے، طاقت کی دوائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک کا فارمولہ تقریباً پلس مائنس کر کے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کسی میں کوئی چیز اوپر نیچے ہے، کمپنیز مختلف ہیں، نام مختلف ہیں، آپ کو کوئی یعنی دوا سوٹ کر گئی، مجھے وہ دوا سوٹ نہیں کی، مجھے دوسری دوا سوٹ کر گئی، تیسرے کو تیسری دوا سوٹ کر گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اندر کے سمٹم ہیں، ہمارے اندر کے سمٹم ہیں، اس میں کچھ فرق ہے، کسی کو کوئی سوٹ کرتی ہے، کسی کو کوئی سوٹ کرتی ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے، آج کل بہت بہترین موقع ہے، رمضان کے مہینے میں فارغ وقت ہوتا ہے، کسی وقت میں درود کے بارے میں مختلف کتابیں ملتی ہیں۔ یہ تو شرط ہے کہ درود وہ ہو کہ جو کتابوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے، وہ درود کی کتابیں ملتی ہیں، آپ وہ درود کی کتابیں لے لیں، اس میں تقریباً 100 کے قریب لکھے ہوتے ہیں درود، اس کو بڑی محبت سے تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھیں، پڑھتے پڑھتے ایک دم کسی درود میں لازماً انشاءاللہ ایسا ہوگا، اگر آپ عقیدت سے پڑھیں گے، آپ کے دل میں نا ایک دم کلک ہوگا کہ اس کے نا کچھ اندر ہوا ہے، آپ سمجھ جائیں وہ آپ کے لیے ہے گویا، بس وہ درود کو آپ پڑھنا شروع کر دیں۔
لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمن کریں، اگر کوئی ایسا اثر نہ ہو تو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے. درود پڑھیں، کوئی بھی درود ہے، ایک اس کی تسبیح پڑھ لیں. 5 ہو گئی. چھٹی تسبیح یہ ہے کہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کوئی بھی استغفار کا جملہ ہے، اس کی تسبیح پڑھیں. یہ 6 تسبیحات صبح اور 6 تسبیحات شام. اگر آپ ان کا معمول بنا لیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین. تو علماء نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. ایک تو یہ بات جو سورہ رعد میں آئی تھی، میں نے اس حوالے سے عرض کی. اس کے بعد آج آپ نے سنی ہے سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم کے اندر 2 باتیں ہیں بہت قابل غور ہیں. سارے قرآن ہیں قابل غور. ایک تو آپ نے آیت سنی ہے سورہ ابراہیم کے اندر غالباً دوسرے تیسرے رکوع میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم. یہ بھی آج کل ہر دوسرے شخص کا ایک عام سوال ہے. پہلے بھی شاید ایک دن میں نے اس حوالے سے کوئی بات عرض کی تھی، جہاں وہ آیت تھی نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ہر ایسا شخص کہ جو چاہتا ہے میری نعمتوں میں اضافہ ہو، جو شخص بھی نعمتوں میں اضافے کا متمنی ہے، قرآن سے سچی بات کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اور صرف کہہ نہیں رہا، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم. عربی زبان میں، عربی گرامر کے اندر کسی چیز میں جو تاکید پیدا کی جاتی ہے نا جملے میں، اس کے لیے 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں عربی میں. ایک ورب فعل کے شروع میں ہوتی ہے اور ایک آخر میں ہوتی ہے عام طور پر. اس جملے میں وہ دونوں الفاظ ہیں. شروع میں آتا ہے لام تاکید، اس کا نام ہی لام تاکید رکھتے ہیں. ایک نون تاکید کہلاتا ہے، ثقیلہ ہو شد کے ساتھ یا جزم کے ساتھ. بہرحال وہ ایک عربی گرامر کا اصول ہے. یہاں ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم. اس کا ترجمہ ہر کتاب میں آپ دیکھیے گا، قرآن پاک کے اندر ترجمہ لکھا ہوگا کہ میں ضرور بالضرور تمہارے لیے اضافہ کروں. شکر کے ساتھ زیادتی لازم ہے. اور ایک نقطہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ آپ اگلا جملہ بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور زیادتی کروں گا. اور ولئن کفرتم، اسی کے آگے جملہ ہے قرآن کا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، آگے یہ نہیں کہا لأعذبنکم. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لیے ہوئے، سبقت رحمتی علی غضبی. لئن شکرتم تو لازیدنکم ہے، لیکن ولئن کفرتم لأعذبنکم نہیں ہے. اگر تم ناشکری کرو گے نا تو یہ نہیں کہا میں ضرور عذاب دوں گا. ہاں میرا عذاب بھی بڑا سخت. آپ جیسے بچے کو نہیں کہتے سمجھانے کے لیے کہ بیٹا اگر تم نے یہ کام کر لیا نا تو اگر تمہارے اتنے نمبر آ گئے یہ انعام پکا، اور اگر نہ آیا نا تو پھر یاد رکھنا. پتہ ہے نا آپ کو، پتہ مارنا پڑنا تو نہیں ہے، کوئی سزا تو نہیں دینی، ڈرانا ہے. تو یہاں وہی ہے کہ عذاب ضروری نہیں ہے، گویا سمجھانے کے لیے بعد میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے اگر ناشکری کرو گے تو عذاب تو سخت ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چلو بعد میں توبہ شوبہ کر لینا، معاف کر دو انشاءاللہ. تو شکر کرنے کی عادت ڈالیں. قرآن کا 100% سچا وعدہ ہے، اگر ہم زیادتی چاہتے ہیں نعمتوں میں، لئن شکرتم لازیدنکم، پکا وعدہ. ایک یہ بات ذہن میں رکھیں. ایک اسی میں سورہ ابراہیم میں ہی آگے آپ نے یقیناً اس کو پہلے بھی غور سے دیکھا ہوگا، اور یہ اکثر رکوع سب کو یاد ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ نام ہی سورہ ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور کہیے گا انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے دعا کون مانگ سکتا ہے بھلا؟ اور عقائد کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے، علم کلام میں، کہ مخلوق میں سب سے بڑا مقام یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا ہے. تمام مخلوقات اس کے بعد جس کا اگر مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کیا الفاظ کہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ میرے رب اس شہر کو امن والا بنا. ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی حکومت کو، کسی بھی گھر کو، کسی بھی ادارے کو
مستحکم ہونے کے لیے، اسٹیبلش ہونے کے لیے کسی بھی دکان وغیرہ کو امن و سکون ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر گھر میں خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے ہیں، آپس کے اندر ہی نہیں بنتی، وہاں سکون کہاں سے آئے؟ تو پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں دعا کے اندر کہ اس شہر کو امن والا بنا، اور دوسری دعا کیا مانگی؟ وجنبنی وبنیہ، اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا۔ کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم اصنام کی، بتوں کی پوجا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن میں ہی آپ پیچھے سن چکے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بالکل دو ٹاپ کی چیزیں مانگی ہیں، اس لیے کہ بت پرستی، شرک، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کو اگر محفوظ رکھے گا تو وہ بچ سکے گا۔ اور دوسرا، جب دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ امن۔ یہ امن کی ہمیں کوششیں بھی کرنی چاہیے اور اپنی دعا کا بھی حصہ بنائیں۔ آج کل ہم تو دعا کا حصہ نہیں بناتے، باتیں بہت بناتے ہیں، فلاں ایسا، اس کو کرنا چاہیے، اس کو، جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا تفصیل کا نہیں موقع۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کا بھی حصہ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امن و سکون والی زندگی عطا کرے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ صحابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تو نے بڑی بھاری چیز مانگی ہے، تو بڑی بھاری چیز اللہ سے مانگ رہا ہے، تجھے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ صبر کی نوبت ہی نہ آئے۔ لہٰذا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ وہ جو دعا کے الفاظ ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور پھر اسی میں آگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ ساری دعائیں آئی ہیں، آپ خود قرآن پاک میں پڑھیے گا۔ ایک یہ بات سورہ حجر کے حوالے سے صرف ایک بات، اور ایک بات سورہ نحل کے بارے میں، اس کے بعد بات کروں۔ سورہ حجر میں 14ویں پارے کے آغاز میں آج آپ نے وہ آیت سنی ہے، اور یقیناً آپ سب کو ابتدا سے ہماری کورس کی کتابوں میں وہ دعا الفاظ یاد کرائے جاتے ہیں، دعا تو نہیں ہے، وہ جملہ یاد کرایا جاتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج آپ نے آیت سنی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے توفیق دی ہے چند آیات یاد کرنے کی، اور اگر بہت بڑی سعادت ہے قرآن پاک یاد کرنے کی، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اس کا کمال نہیں ہے، اس کو اس پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی ہے۔ اگر مجھے آپ کو اللہ نے سبب بنا دیا ہے تو ہمیں کروڑہا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ منت میں نیک خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناسزو کہ بخدمت بداشتر۔ اس بات کا احسان نہ جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کے احسان مند ہو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ بادشاہ کو کیا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ ہی نے لیا ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، اگر اللہ ہمیں اس میں حصہ بنا دے، وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ اس حوالے سے میں کسی موقع پہ عرض کروں گا، ذرا تفصیل بات ہی ہے۔ سورہ نحل، نحل میں ایک دو بات بڑی بنیادی ہیں۔ ایک تو اس کا نام ہی سورہ نحل، شہد کی مکھی، اور مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو ایک طالب علم نے شاید سوال کیا استاد سے مذاق میں، اس نے کہا سر جی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں جانوروں کے ناموں پہ بڑی صورتیں ہیں، پہلی صورت ہی بقرہ، گائے، نحل، شہد کی مکھی، آگے آگے نمل، چیونٹی، عنکبوت، مکڑی نام پر صورتیں ہیں، انبیاء کے نام پر صورتیں ہیں، حتیٰ کہ سورہ جن کے نام پر صورت ہے۔ سر جی انسان کے نام پہ صورت کیوں؟ انہوں نے کہا تھی کوئی سورت الانسان مدنیہ، سورت الانسان مکیہ، کہ یہ ہم نے کہیں نہیں سنتے۔ حالانکہ وہ تو اس نے مذاق میں کیا ہوگا، سارا قرآن انسان کے لیے ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، حوصلے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ بعض صورتوں کے دو دو تین تین نام ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کے کئی نام۔ اسی طرح 29ویں پارے میں انشاءاللہ آپ سورہ سنیں گے، سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے۔
لہذا حوصلہ میں رکھنا چاہیے کہ انسان کے نام کی بھی صورت ہے. بہرحال یہ سورہ نحل شہد کی مکھی کے نام پہ ہے. اور یہاں ایک چیز سمجھ لیں، چونکہ آج وہ آیت آپ نے سنی ہے، اسی بارے میں نے ایک بات عرض کرنی ہے 1-2 منٹ میں. وحی چونکہ آیا الفاظ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، قرآن کے. اب وحی کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک دم چیز آتی ہے کہ وحی کا مطلب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر انبیاء کے پاس آئے اور پیغام پیش کیا اور وہ لے کے چلے گئے. یقیناً یہ مفہوم ہے، صحیح ہے. لیکن وحی کا جو لفظی معنی ہوتا ہے، وحی کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ خفیہ اشارہ کرنا یا کوئی بات دل میں ڈال دینا، لفظی مطلب. یہاں وحی کا وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں شہد کی مکھی کی طرف، بلکہ معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. کیا بات ڈالی؟ اور میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، بہرحال اس میں ان صاحب نے کنفرم لکھا ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت ہو گئے، باقی سائنسی اعتبار سے آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. انہوں نے اس بات کو بڑے ٹھوس انداز میں بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سائنس نے آج آ کر یہ بات پروف کی ہے کہ شہد جو بنتا ہے، شہد کا چھتے میں شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے، ہر جانور میں ایک مادہ ایک نر ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شہد بنانے کا جو کام ہے یہ مادہ کرتی ہے، نر شہد بنانے کا کام نہیں کرتا. اس کے اندر جو نر مادہ ہے وہ گھر بنانا، چھتا بنانا، اس کی حفاظت کرنا، وہ جو رس چوس چوس کے جو آتی ہے وہ مادہ مکھی ہے. اور پھر انہوں نے آگے بات نقل کی، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تو سب کا خالق ہے. انہوں نے کہا یہ تو سائنس بڑے توپ چلائی ہے، چھلانگ لگا کے اب یہاں تک پہنچے تحقیق. انہوں نے کہا آپ قرآن پڑھیں. 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو صیغے استعمال کیے ہیں آپ قرآن خود دیکھیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، مؤنث کا صیغہ، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں پر جا. حالانکہ قرآن میں مؤنث کے لیے الگ سے صیغے نہیں آتے، یا الذین آمنوا یا ایھا الناس، جنرل. اتخذی مؤنث ہے، آگے بھی 2 صیغے مؤنث کے. ثم کلی من الثمرات، یہ بھی مؤنث. فسلکی، یہ بھی مؤنث. تینوں الفاظ جو اللہ نے استعمال فرمائے ہیں کہ شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحی کی کہ وہ جائے پہاڑوں میں چھتے بنائے اور جائے جناب پھلوں سے رس چوسے اور اس کے بعد شہد بنائے، یہ سارے کے سارے جو صیغے استعمال ہو رہے ہیں یہ مؤنث کے صیغے ہیں. آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ جناب شہد بنانے والی مادہ ہی ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے سو فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، اور آگے فرمایا کہ اس سے شفاء للناس. اور آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں. اور ایک بات اسی جگہ اور ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن نے کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان چوپاؤں میں بہت بڑی عبرت ہے، اور واقعتاً بڑی عبرت ہے. آگے جو الفاظ ہیں قرآن کے، اللہ اکبر. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر اور خون، فرث گوبر، دم خون، لبن دودھ. ہر شخص دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ لَكُمْ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس جانور کے پیٹ میں سے. اس کے پیٹ میں کیا ہے بھرا ہوا؟ غلاظت ہے، گندگی اور خون ہے، اور تو کچھ بھی نہیں. اس غلاظت اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ لبنن خالصا، خالص دودھ. اللہ معاف فرمائے، وہ الگ بات ہے میں خالص نہیں پہنچتا، وہی الگ بات ہے. اللہ نے تو خالص ہی نکالا ہے. لبنن خالصا سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت ہی بہترین. تو یہ لبنن خالصا یہ نکل رہا ہے پیٹ میں سے. اللہ کی شان. شہد کی مکھی وہاں سے جا رہی ہے، چوس چوس کر آ رہی ہے، چھتا دے کے. ہر چیز میں آپ غور کرتے چلے جائیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. اور یہ جو سورہ نحل ہے، اس کے بارے میں ایک بات بعض حضرات نے لکھی ہے، وہ بھی شاید پہلے میں نے آپ سے نہیں عرض کی، میں بات مکمل کر دیتا ہوں. 1-2 منٹ ہے نا، 1-2 منٹ میں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا ضرور، بعد میں کبھی موقع ملے. چھوٹا سا رسالہ ہے، رسالہ ہی کہہ سکتے ہیں، کتاب ہے، اصول تفسیر پر شاہکار کتاب ہے. اردو میں ترجمہ مل جاتا ہے اس کا، الفوز الکبیر. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا.
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں ایک جو اہم کام انہوں نے کیا ہے جو اس سے پہلے اس نوعیت پہ نہیں ہوا، انہوں نے قرآن پاک کے مضامین کو 5 چیزوں میں بند کیا ہے۔ اس کو علوم پنجگانہ یا علوم خمسہ عام طور پر کہتے ہیں، میں اس میں سے ایک پوائنٹ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کے مضامین کو اگر آپ دیکھیں نا تو 5 طرح کی چیزیں ملیں گی: احکام، علم الاحکام، علم المقاسمہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، اور علم التذکیر موت اور ما بعد الموت۔ بس ان 5 چیزوں کے علاوہ قرآن پاک میں مضمون اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ علم الاحکام، بہت سی آیتیں ایسی جس میں احکامات ہیں، نماز کا حکم ہے، وضو کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا حکم ہے۔ یہ آ گئی علم الاحکام، یہ آیتوں کی ایک پورشن ہو گیا۔ ایک ہو گیا علم مخاصمہ۔ قرآن پاک میں مختلف قوموں سے ان سے دلائل کے ذریعے سے مخاصمہ کیا گیا ہے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے، منافقین سے، ان کے سوالوں کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے علم التذکیر بآلاء اللہ اور علم التذکیر بایام اللہ۔ علم التذکیر بآلاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو اس نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور اس موضوع کے بارے میں علم التذکیر بآلاء اللہ کے بارے میں سورہ نحل سے زیادہ تفصیل شاید کسی صورت میں اکٹھی نہیں ہے۔ پڑھیے گا، ضرور پڑھیں اس کا ترجمہ، چھوٹی سی صورت ہے، زیادہ لمبی نہیں، آدھے سپارے سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کا مکمل ترجمہ پڑھیں کہ کیا اس کے اندر یہ شہد کی مکھی کا ذکر بھی اسی میں، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد جانوروں کے بارے میں کہا کہ تم اس پر سواری بھی کرتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، اللہ کی شان ساری چیزیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا شہتوت سے۔ کہ شہتوت سے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ شہتوت پہ میں دیکھتا ہوں کہ مکھی اس پہ بیٹھ کر جاتی ہے، شہد بناتی ہے، ریشم کا کیڑا اس پہ بیٹھ کے کرتا ہے، ریشم بن رہا ہے، اسی کو اگر بکری کھا رہی ہے، مینگنیاں نکل رہی ہیں، دودھ نکل رہا ہے، وہ ہے تو شہد، وہ پتہ تو ایک ہی ہے۔ تو میں نے اس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو پہچانا کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ جہاں میں ہر سو ہے اس کا جلوہ، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے، وہ ذرہ ذرہ میں جلوہ گر ہے، کوئی مگر دیدہ ور نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کی کبریائی ذرہ ذرہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج جو ہم نے ذکر کے بارے میں چند باتیں سنی ہیں، ہم سب کو یا اللہ کثرت سے ذکر کرنے والا بنا، ہمارے ہر عمل میں خلوص عطا فرما، ہمارے ذکر میں، ہمارے نمازوں میں، ہماری عبادات میں اخلاص عطا فرما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا